بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک اجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی تھی۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی بے مکان میں رو رہی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کرو؟ اس کے بعد جب مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباط جو دوباری کے زینے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباط نے آ کر یہی جواب حضرت عمر کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے مگر بیٹھا نہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہو کر حضرت رباط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بےتابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہ تھی، اس وجہ سے جسم عطر پر بوری کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریش لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی ان سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک ہاتھ بات کی اور جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور پر تبسم کے اثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا، 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک مٹی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہ رو کہ بوری کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو اور یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ کیسر و کثرات و باغوں اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کی طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت اور اللہ کے لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ بوریوں پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں
تو زیادہ نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کو کیا بچھایا تھا؟ ہم نے فرمایا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چورا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسے پہلے تھا، کیونکہ اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے۔ ہم لوگ اپنی نرم نرم اور روئے دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔